اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے سوال کیا کہ جگہوں میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ تو جبرائیل امین نے جواب دیا کہ اللہ کے پیغمبر، مجھے نہیں معلوم کہ جگہوں میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے، ولیکن اسأل ربی تبارک و تعالی، ہاں میں اللہ سے پوچھ کر کے بتاؤں گا کہ جگہوں میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے۔ چنانچہ جبرائیل امین جب اللہ کے پاس گئے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ خطہ ارضی پر، زمین پر جگہوں میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے، تو اللہ نے جبرائیل سے کہا کہ میرے قریب ہو جاؤ۔ بہرحال جبرائیل اللہ کے قریب ہوتے رہے، اللہ نے بتایا، اور جب جبرائیل آئے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا کہ جبرائیل تم نے اللہ سے کیا پوچھا اور اللہ نے کیا بتایا؟ تو جبرائیل نے عرض کی، اے اللہ کے پیغمبر، جب میں نے اللہ سے سوال کیا تو اللہ نے مجھے اپنے قریب کر لیا، اور حدیث کے الفاظ ہیں انی دنوت من اللہ دنوا، میں اللہ کے اتنا قریب ہو گیا، ما دنوت منہ قط، کہ آج سے پہلے میں اللہ کے اتنا قریب نہیں جا سکا، اور اتنا قریب بلا کر اللہ نے مجھے جواب دیا کہ جاؤ، جا کر میرے نبی سے کہو احب البلاد الی اللہ مساجدہا، جگہوں میں سب سے محبوب ترین جگہ اللہ کے نزدیک وہ اللہ کے گھر ہیں، وہ مسجدیں ہیں۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور بدترین جگہوں میں سب سے بدترین جگہ جو ہیں وہ بازار ہے۔ تو اس وقت ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جنت میں بھی اسی طرح اکٹھا فرما دیں۔ آپ کے سامنے جو میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ کامیاب کون ہے اور نامراد کون ہے، ناکام کون ہے۔ میں اور آپ ہم سب اس خطبہ جمعہ کو سننے کے بعد دیکھیں کہ ہم کامیاب ہیں یا ہم ناکام ہیں، اور جو کچھ سنیں کوشش یہ ہو کہ ہم اس پر عمل کرنے کی نیت سے سنیں، کہ جو کچھ سنیں گے اس پر عمل کریں گے، کیونکہ اگر ہم علم حاصل کریں لیکن ہمارے پاس اگر عمل نہ ہو تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ہم وضو تو کر لیتے ہیں لیکن وضو کرنے کے بعد ہم نماز نہیں پڑھتے۔ ایسا وضو کسی کام کا نہیں، ایسی طہارت کسی کام کی نہیں۔ تو لہذا جو بھی علم حاصل ہوگا قرآن و حدیث کا، ہم نے اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی عمل کرنا ہے۔ تو یہ علم جو حاصل ہوگا عمل کی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عمل کریں گے۔ دیکھیے، اگر کسی بھی انسان سے سوال کیا جائے کامیاب کون ہے، ایک تاجر ہوگا اگر وہ تو جواب دے گا بھائی کامیاب وہ ہے جس کی تجارت بڑی چمک رہی ہو، جس کی ایک دکان سے 2 دکانیں ہو جائیں، جس کی ایک فیکٹری سے 2 فیکٹریاں ہو جائیں، وہ کامیاب ہے۔ کوئی اگر بلڈر ہو، اس سے اگر پوچھا جائے اس کے نزدیک اس کی کامیابی یہ ہے کہ اسے بڑے ٹھیکے مل جائیں، وہ اپنے کام کو بہت آگے بڑھا لے، وسعت دے دے، تو ہر ایک کے اپنے اپنے جواب ہوں گے۔ لیکن اگر یہی سوال قرآن سے کیا جائے کہ کامیاب کون ہے، تو قرآن اس کا جواب دیتا ہے من زحزح عن النار، جو شخص جہنم سے دور کر دیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، پس تحقیق وہ کامیاب ہو چکا۔ یہ نہیں کہا کہ کامیاب ہو جائے گا، بات آخرت کی ہو رہی ہے، جنت اور جہنم کا معاملہ آخرت کا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ کامیاب ہو چکا، ماضی کے صیغے کے ساتھ۔ زمانے 3 ہیں، ایک زمانہ وہ جو گزر چکا، ایک حال موجودہ زمانہ، اور ایک استقبال فیوچر کا زمانہ۔ تو 3 زمانے ہیں۔ ان 3 زمانوں میں سب سے یقینی زمانہ وہ ماضی ہے۔ کہ میں اگر کہتا ہوں کہ میں نے کھانا کھا لیا،
تو ایک یقینی بات ہے یہ کام ہو چکا ہے، اور اگر کھانا سامنے ہو، ہاتھ میرا کھانے کے قریب ہو، میں کھانا کھا رہا ہوں، یہ حال ہے، یہ یقینی نہیں ہے، ہو سکتا ہے نہ کھا سکوں، بچے کھیل رہے ہوں، کوئی بال آئے اور پلیٹ میری گر جائے، نہ کھا سکوں، حال یقینی نہیں ہے، مستقبل بھی یقینی نہیں ہے کہ میں یہ کام کل کر لوں گا، ہو سکتا ہے نہ کر سکے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جسے جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخلہ اس کو مل گیا، وہ کامیاب ہو چکا۔ اللہ ابھی تو آخرت آئی نہیں، اللہ کہتا ہے کہ آخرت آئی نہیں، یہ ایک مستقبل کی بات ہے، لیکن یقین کے اعتبار سے تم یہ نہیں سمجھنا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں، تم سمجھو کامیاب ہو چکے۔ اس کو اگر میں ایک مثال سے سمجھاؤں، اگر آپ کسی بھائی سے کوئی کام کہتے ہیں، یار یہ کام آپ کر لینا، کل لازمی کر لینا، میرے خاطر کر لینا، اور وہ آپ کو یقین دلانے کے لیے کیا کہتا ہے، یار سمجھو کام ہو چکا، تم ٹینشن نہ لو، ہو گیا، حالانکہ ہوا نہیں ہے، وہ کل ہوگا، لیکن وہ یقین دلانے کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کرتا ہے کہ یار سمجھو ہو چکا۔ تو اللہ بھی یقین دلانے کے لیے فرماتے ہیں کامیاب ہوگے نہیں، تم کامیاب ہو چکے ہو۔ اب آخرت میں کون کامیاب ہوگا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخرت میں کون کامیاب ہوگا؟ جس نے دولت زیادہ کمائی ہوگی، جس نے گھر زیادہ بنائے ہوں گے، جس نے فیکٹریاں زیادہ لگائی ہوں گی۔ اللہ آخرت میں کون کامیاب ہوا؟ تو اللہ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے، فرمایا قد افلح من زکاہا، ایک اور مقام پر قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا، جس نے اپنے باطن کو صاف کر لیا۔ ایک انسان کا ظاہر ہے اور ایک انسان کا باطن ہے، ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے، ایک انسان کا تن ہے، تن کہتے ہیں جسم کو، ایک انسان کا من ہے، من ظاہر نظر آتا ہے لیکن باطن نظر نہیں آتا۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے ساتھی ماشاءاللہ اردو تھوڑی تھوڑی تو سمجھ رہے ہوں گے، مجھے پشتو نہیں آتی، اور آپ کو زیادہ اچھی اردو نہیں آتی ہوگی، لیکن الحمدللہ تعلیم کا، آگاہی کا دور ہے، اس میں کچھ بات اللہ نے چاہا تو میں سمجھا سکوں گا اللہ کی توفیق سے۔ تو انسان کے اندر ایک اور انسان ہے۔ دیکھیے جب اندر کا جو انسان ہے نا، وہ اصل انسان ہے، اندر کا انسان۔ آج ہم ظاہر کی فکر کرتے ہیں کہ ظاہر اچھا ہو جائے، لیکن باطن کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ظاہر کپڑے اچھے ہوں، ظاہر سے تعلق ہے اس کا، ہماری ٹوپی اچھی ہو، ہماری پگڑی اچھی ہو، ہمارے جوتے اچھے ہوں، ہمارا ظاہر اچھا ہو، باطن نظر ہی نہیں آتا۔ ہاں کس کو نظر آتا ہے؟ خود کو نظر آتا ہے کہ ہمارا باطن کیسا ہے، اور ایک اللہ کو پتہ ہے ہمارا باطن کیسا ہے، ہمارا اندر کا انسان کیسا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میری آنکھ، میرا کان، یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرا کون کر رہا ہے؟ ہمارے اندر کا انسان۔ دیکھیے ظاہری انسان تو مرنے کے بعد سامنے موجود ہوتا ہے، پورا جسم ہے، لیکن اس کے اندر کا انسان جا چکا، اس کی روح نکل چکی، اس کا باطن ختم ہو گیا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں پھر؟ اس ظاہر کو قبرستان میں لے جاتے ہیں۔ پتہ چلا ہمارا جو اصل تعلق ہے وہ اندر کے انسان سے، باطن سے ہے۔ چاہے کتنی محبت کرنے والی ماں ہو، لیکن اگر اس کے اندر کی روح اگر نکل جائے تو ہم اسے قبرستان لے جاتے ہیں، ہے نا ایسا؟ تو اصل چیز ہے اندر کا، باطن کو سنوار لینا۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے جس نے اپنے باطن کو سنوار لیا، جس نے اپنے باطن کو خوبصورت بنا دیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، یطلع الآن علیکم من ھذا الفج رجل من اہل الجنہ، اے میرے صحابہ دیکھو سامنے وہ جو گلی ہے، اس گلی سے جو شخص ابھی آنے والا ہے، اگر تم جنتی دیکھنا چاہتے ہو تو اس کو دیکھ لو، جنتی آ رہے ہیں۔ جنتی ہونے کی بشارت کون دے رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب صحابہ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کون آتا ہے، کون آتا ہے، کون آتا ہے۔
فطلع رجل من الانصار، ایک انصاری صحابی وہاں سے باہر نکلے، تنطف لحیتہ من ماء وضوئہ، ان کی داڑھی سے وضو کا پانی گر رہا تھا، وہ مسجد میں تشریف لے آئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے ان کی قسمت پر بڑا رش کیا کہ کیا قسمت پائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے جنتی ہونے کی بشارت مل گئی۔ کہتے ہیں اتفاق سے دوسرا دن تھا، صحابہ اسی طرح حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے پھر دوبارہ ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ کسی زندہ جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ صحابہ نے کہا جی اللہ کے پیغمبر۔ آپ نے فرمایا ابھی ابھی جو نکلے گا نا دروازے سے، گیٹ سے، جو بھی آئے گا نا وہ زندہ جنتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم دوسرے دن بھی پھر دیکھنے لگے کہ اب کون خوش نصیب آئے گا، تو ہم نے دیکھا وہی جو کل آئے تھے صحابی، وہی پھر واپس آئے، اور ہم نے ان کو دیکھا تو ہم نے ان کی قسمت پر رش کیا، کیا قسمت ہے۔ اللہ اکبر۔ اتفاق کی بات تیسرا دن تھا، صحابہ اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے، اللہ نے وحی کی نبی کی طرف، جبرائیل آئے، اے اللہ کے پیغمبر اگر آپ اپنے صحابہ کو کوئی زندہ جنتی دکھانا چاہتے ہیں تو ان سے کہیے دیکھیں دروازے کی طرف کون آ رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے دیکھا وہی صحابی جو 2 دن سے آ رہے تھے وہ پھر نکلے وہاں سے۔ اب یہ دیکھ کر ایک صحابی کہنے لگے کہ میں نے سوچا یہ کوئی ایسا کام کرتے ہوں گے، ان کا کوئی ایسا عمل ہوگا جس کی وجہ سے ان کو 3 دن زندہ جنتی ہونے کی بشارتیں ملی ہیں۔ آپ توجہ ادھر ہی رکھیں، 3 دن زندہ جنتی ہونے کی ان کو بشارتیں ملی۔ کیا چیز رہنے دیں، پنکھا رہنے دیں۔ کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں میں سارا دن ان کے ساتھ رہا، جو وہ عمل کرتے تھے میں بھی عمل کرتا تھا، نماز وہ بھی پڑھتے میں بھی پڑھتا، لیکن میں نے کوئی خاص چیز ان کے اندر نہیں دیکھی، کوئی کوالٹی نہیں دیکھی۔ تو میں نے کہا شاید کوئی رات کو عمل کرتے ہوں گے ایسا۔ کہتے ہیں رات کو میں ان کے ساتھ ان کے گھر میں لیٹ گیا، وہ سو گئے، میں جاگتا رہا، کوئی ایسا عمل کریں گے، کوئی ایسا نیک عمل جو میں نہیں کر سکا۔ لیکن میں نے دیکھا وہ رات کو اٹھے، تہجد پڑھی، وہ تو میں بھی تہجد پڑھتا تھا، میں نے بھی تہجد پڑھ لی۔ میں نے کوئی خاص عمل نہیں دیکھا، میں پوری رات جاگتا رہا۔ دوسرا دن ہوا، میں ان کے ساتھ چپکا رہا، رات کو چپکا رہا کہ کوئی پتہ چلے کوئی ایسا عمل جو میں نہیں کرتا یہ کرتے۔ جب 3 دن 3 راتیں گزر گئیں تو میں نے کہا اچھا جی مجھے اجازت دیں، اب میں جانے لگا۔ انہوں نے کہا بھائی تم جا تو رہے ہو، لیکن 3 دن 3 راتوں سے میں بھی غور کر رہا ہوں کہ تم مجھے فالو کر رہے ہو، تم مجھے دیکھ رہے ہو۔ رات کو سوتے ہوئے بھی میں نے اندازہ لگایا تم نہیں سو رہے تھے، تم مجھے دیکھ رہے تھے، آخر کیا وجہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے تمہیں جنتی ہونے کی 3 دن تک بشارتیں ملی ہیں۔ میں آپ کے ساتھ اس لیے رہا کہ آپ کا کوئی عمل ایسا دیکھوں۔ فلم ارaka تعمل کبیرتن، میں نے تو آپ کو کوئی ایسا بڑا کام کرتے ہوئے دین کا نہیں دیکھا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو زبان نبوت سے جنتی ہونے کی بشارتیں سنوا دی۔ جانے لگے تو ان کو واپس بلایا، کہا ادھر آؤ۔ کہنے لگے ایک چیز ہے وہ تم نے نہیں دیکھی، وہ میں جانتا ہوں، کیونکہ ہم تو ظاہر کو دیکھ سکتے نا، میں بات کر رہا تھا اندر کی، باطن کی۔ اور اللہ فرماتا ہے کامیاب وہ ہو گیا قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے باطن کو سنوار لیا، دل کو سنوار لیا، اپنی روح کو سنوار لیا، اپنے من کو سنوار لیا، اچھا بنا دیا۔ کہنے لگے ایک بات ہے وہ تم نہیں جانتے، وہ میں جانتا ہوں۔ ہاں وہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے لا اجد لأحد من المسلمین غشا ولا حسدا، میری یہ خوبی یہ ہے کہ میں نے اپنے دل کو
مدینہ کے اس کنارے سے لے کر اس کنارے تک جتنے بھی لوگ رہتے ہیں میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا ہوا ہے. کوئی کینہ نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی عداوت نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی نفرت نہیں. اپنے دل کو سب سے صاف کر کے رکھتا ہوں. کوئی زیادتی کرتا ہے اس کو معاف کر دیتا ہوں، دل صاف رکھتا ہوں اسے. اس کے لیے نفرت نہیں پالتا، حسد نہیں پالتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے حاضرین مجلس سے ایک سوال کیا اور آپ نے فرمایا ای الاعمال احب الی اللہ. ایک سوال کا جواب دو کہ عملوں میں سب سے محبوب ترین عمل اللہ کے نزدیک کون سا عمل؟ محبوب ترین عمل جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو. تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے سوال کر لیا. قال قائل، ایک کہنے والے نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جواب دیتا ہوں. آپ نے فرمایا جواب دو. کہنے لگے الصلاۃ، اے اللہ کے پیغمبر نماز تمام عملوں میں سب سے محبوب ترین عمل ہے اللہ کے نزدیک. آپ نے فرمایا حسنۃ وما ہی ابی، نماز ایک بہت بڑی نیکی ہے لیکن یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے. میرا سوال تو یہ تھا کہ وہ عمل کہ جو اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہو، سب سے زیادہ پسندیدہ ہو. نماز ایک اللہ کو محبوب عمل تو ہے لیکن یہ محبوب ترین عمل نہیں ہے. ایک اور صحابی نے ہاتھ کھڑا کیا، اے اللہ کے پیغمبر میں جواب دیتا ہوں. جی جواب دیجئے. انہوں نے کہا زکوٰۃ دینا. آپ نے فرمایا حسنۃ وما ہی بہا، یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے کہ انسان اپنا مال اپنی محنت سے کمایا ہوا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے. لیکن یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے. میرا سوال یہ تھا کہ سب سے محبوب ترین عمل جس سے بڑھ کر اللہ کو کوئی عمل پسند نہ ہو، وہ عمل. اب پہلے ایک ایک کر کے جواب دے رہے تھے، اب سب نے مشورہ کر کے کہا اے اللہ کے پیغمبر ہم جواب دیتے ہیں. آپ نے فرمایا بتاؤ کیا جواب ہے؟ کہنے لگے الصیام، رمضان کا فرضی روزہ. یہ اللہ کو تمام عملوں میں سب سے محبوب ترین عمل یہ ہے اللہ کے نزدیک. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن وما ہوا بہ، یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے. اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کا اجر اور ثواب میں نے نہیں بتایا، لیکن یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے. اللہ اکبر. صحابہ نے کہا اچھا ایک اور جواب بھی ہم دے رہے ہیں، شاید وہ آپ کے سوال کا جواب ہو. بھئی وہ کیا؟ کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ عملوں میں سب سے محبوب ترین عمل ہو اللہ کے نزدیک. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن وما ہوا بہ، جہاد بہت بڑا عمل ہے لیکن یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے. میرا سوال یہ تھا کہ اللہ کو سب سے زیادہ عمل کون سا پسند ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ کسی نے جواب نہیں دیا تو آپ نے فرمایا ان اوثق عر الایمان، مضبوط ترین ایمان کا جو کڑا ہے، جو عمل ہے، وہ کیا ہے؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا. اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت. اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا عمل ہے. فرمایا الا ادلکم، کیا میں تم کو نہ بتا دوں بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہاری نماز سے بڑھ کر ہو، تمہارے روزوں سے بڑھ کر ہو، تمہاری زکوٰۃ سے بڑھ کر ہو، تمہارے حج سے بڑھ کر ہو، ایسا عمل نہ بتا دوں؟ اللہ اکبر. اب ہم تو اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں نا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. اللہ کے پیغمبر صحابہ سے کہہ رہے ہیں میں ایسا عمل نہ بتا دوں، نیک عمل جو تمہاری نمازوں سے افضل، روزوں سے افضل، زکوٰۃ سے افضل، حج سے افضل، ایسا عمل نہ بتا دوں؟ فرمایا صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے. فرمایا اصلاح ذات البین، اپنے درمیان صلح کر کے رکھنا، اختلاف نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، حسد نہ ہو، نفرت نہ ہو، بغض نہ ہو،
اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا، اللہ کے لیے سمجھ لیں، لالچ کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا۔ اور جو اگلا جملہ ہے حدیث کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، اس لیے کہ اپنے دل میں بغض رکھنا اور اس سے جو فساد پیدا ہوتا ہے، اپنے دل میں نفرت کو پال کے رکھنا، اس سے جو فساد پیدا ہوتا ہے معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ جس معاشرے میں فساد ہو، جس میں نفرتیں ہوں، کدورتیں ہوں، جس میں خیر خواہی نہ ہو، بدخواہی ہو، اس معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ فرمایا فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، یہ بہت سمجھنے والی حدیث ہے، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ فرمایا آپس میں لڑائی جھگڑے کر کے رکھنا۔ آج دیکھیے بھائی بھائی سے باتیں نہیں کر رہا، جھگڑا چل رہا ہے، بھائی کا بہن سے تعلق ختم ہے۔ آج رشتہ دار ہیں، خونی رشتے ہیں، ایک باپ کی اولاد، ایک باپ کا نطفہ، ایک ماں کے پیٹ میں پلنے والی اولاد، ایک ماں کے پیٹ میں، صحیح، اور ایک ماں کا دودھ پینے والے، اور ایک گھر کی چھت کے نیچے 20-22 سال گزارنے والی اولاد، بڑے ہونے کے بعد آپس کے جھگڑے، آپس کے تعلقات کی خرابی، خونی رشتے۔ جو بھائی بھائی سے لڑتا ہے، جس نے قطع تعلقی کی ہوئی ہے، اللہ کی قسم وہ اپنی ماں کو گالی دیتا ہے، وہ اپنے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ اپنی ماں کی آغوش کو، اپنی ماں کی گود کو، وہ اپنی ماں کی کوکھ کو، پیٹ کو وہ گالی دیتی ہے۔ اولاد جو آپس میں لڑتی ہے، جن کے اندر نفرتیں پل رہی ہیں، اور وہ نفرتوں کے جانور بڑے ہو رہے ہیں، نفرتوں کے جانور جو پالے ہوئے ہیں اندر، وہ بڑے ہو رہے ہیں، اور سال 2 سال کے جانور اندر پلے ہوئے ہیں نفرتوں کے، وہ ختم ہی نہیں ہو رہے، حالانکہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، لیکن اندر نفرت پالی ہوئی ہے، حسد پالا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ جملہ سمجھ لیجئے گا، آپ نے فرمایا فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، یہ جو تم نے جھگڑا کیا ہوا ہے نا، یہ مونڈنے والا ہے۔ مونڈنا یہ اس طرح جانتے ہیں آپ، جس سے سارے بال اتر جاتے ہیں، ریزر، اس طرح۔ فرمایا یہ ہم جب سعودی عرب جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، تو وہاں پر ہم حلق کرواتے ہیں، اس طرح پھرواتے ہیں۔ فرمایا یہ جو لڑائی جھگڑا ہے نا، یہ مونڈنے والا ہے، یہ اس طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ لا اقول تحلق الشعر، میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر نفرت کرو گے تو نفرتوں کی وجہ سے یہ اس طرح تمہارے بالوں کو مونڈ دے گا، تم گنجے ہو جاؤ گے، نہیں، ولیکن تحلق الدین، یہ تمہارے دین کو مونڈ کے رکھ دے گا، دین کو مونڈ کے رکھ دے گا۔ تمہارا دین، تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہاری زکاتیں، تمہارے اعتکاف، تمہاری قربانیاں، یہ سارے اجر و ثواب مونڈ کے رکھ دے گا۔ اس طرح سے 3 باتیں سمجھ میں آتی ہیں، تینوں باتوں کو یاد رکھیے گا۔ اس طرح سے 3 باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ نمبر 1، اس طرح ایک بال بھی باقی نہیں چھوڑتا، ہے نا ایسا؟ اس طرح جو ہے وہ ایک بال بھی باقی نہیں چھوڑتا، چاہے موٹے بال ہوں، چاہے گھنگھیارے بال ہوں، چاہے سخت بال ہوں، نرم بال ہوں، اس طرح ایک بال بھی باقی نہیں چھوڑتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیکی بھی باقی نہیں بچے گی اگر ان کدورتوں کے ساتھ، نفرتوں کے ساتھ، حسد کے ساتھ، بغض کے ساتھ اگر ہم چلتے رہیں گے اپنے معاشرے میں، تو ایک نیکی بھی باقی نہیں بچے گی۔ یہ نفرتیں ہمارے دین کو مونڈ کے رکھ دیں گی۔ تو ہمیں فکر، نمازی کو فکر ہونی چاہیے، یہ نمازیں جو ہیں وہ باقیات الصالحات بن جائیں، کل قیامت کے دن ان کا اجر مل جائے۔ وہ تو بے وقوف آدمی ہوتا ہے نا جو خوب کما رہا ہے، اور کما رہا ہے یہاں رکھ رہا ہے، اور پیچھے سے کوئی لے کے جا رہا ہے گلے میں سے، تو کہیں گے پاگل ہو، اتنی محنت کر رہا ہو، اس کی حفاظت تو کرو۔ تو اپنی نمازوں کی حفاظت تو کریں، روزوں کی حفاظت تو کریں۔ ہمارا ایسا عمل کہ جس عمل سے ہماری نمازیں برباد ہو جائیں، ہمارے روزے برباد ہو جائیں، وہ عمل چھوڑ دیں۔ اپنے دل کو صاف رکھیں،
اپنا تزکیہ کریں، آئینے کی طرح اپنے دل کو صاف رکھیں۔ تو میں نے کہا کہ اس طرح سے 3 باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ نمبر 1، اس طرح ایک بال بھی باقی نہیں چھوڑتا، یعنی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ نمبر 2، اس طرح کے حوالے سے دوسری بات کہ اس طرح کسی کا سر نہیں دیکھتا، اس طرح کسی کا سر نہیں دیکھتا۔ کسی عالم کا سر ہو، کسی مفتی صاحب کا سر ہو، کسی وزیر اعظم کا سر ہو، کسی صدر کا سر ہو، کسی بادشاہ کا سر ہو، اس طرح کسی کا سر دیکھ کے ڈرتا نہیں ہے کہ کام کرنا چھوڑ دے۔ اس طرح کہ نہیں بھائی یہ مفتی صاحب کا سر ہے، مجھ سے کام نہیں ہو رہا۔ اس طرح کہتا ہے مفتی صاحب کا سر ہو، وزیر اعلیٰ کا سر ہو، وزیر اعظم کا سر ہو، کسی کو بریگیڈیئر کا سر ہو، کسی کرنل اور جنرل کا سر ہو، میں اس طرح ہوں اور میں ایک بال بھی باقی نہیں چھوڑتا۔ اس طرح کسی کا سر دیکھ کے اپنا کام نہیں چھوڑتا۔ پتہ کیا چلا کہ حسد کرنے والا، بغض رکھنے والا، نفرتیں کرنے والا اگر کوئی عالم ہو وہ بھی خیر بنائے، اس طرح اس کی نیکیوں پر بھی چل جائے گا۔ کوئی مفتی ہو، کوئی مالدار ہو، کوئی غریب ہو، کوئی چودھری ہو، کوئی وڈیرا ہو، اگر اپنے اندر وہ نفرت پال کے چل رہا ہے اور خوب نیک کام کیے جا رہا ہے، خوب نیک کام کیے جا رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، لیکن اندر نفرتیں پالی ہوئی ہیں، تو یاد رکھیے گا اس طرح نیکیاں ساری کی ساری ادھیڑ کے رکھ دے گا۔ آپ کے کسی چودھری ہونے کی وجہ سے اس طرح اپنا کام نہیں چھوڑے گا کہ میں چودھری صاحب کے سر پہ نہیں چل سکتا۔ 2 باتیں ہو گئیں، اور تیسری چیز اس طرح کے حوالے سے، نمبر 1 ایک بال بھی نہیں چھوڑتا، نمبر 2 اس طرح کسی کا سر نہیں دیکھتا، اور تیسری چیز اس طرح کے حوالے سے سمجھنے والی کہ اس طرح کے لگنے کے بعد جب بال گر جاتے ہیں تو ان کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ جب تک نہیں گرے تھے، نائی کی دکان پر آپ نہیں گئے تھے، آپ کے سر پہ بال تھے، بڑی ویلیو تھی، ہے نا؟ آپ کنگا لگا رہے ہیں، شیمپو لگا رہے ہیں، کنڈیشنر لگا رہے ہیں، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کبھی بال ادھر کر رہے ہیں، کبھی ادھر کر رہے ہیں، بڑی ویلیو ہے۔ لیکن اس طرح لگنے کے بعد یہی قیمتی بال جنہیں آپ بہت قیمتی چیز سمجھتے تھے، بڑے قیمتی صابن استعمال کرتے تھے، لیکن اس طرح لگنے کے بعد جب وہ نائی کی دکان پر زمین پر گر جاتے ہیں تو ان کی ویلیو نہیں رہتی۔ نائی بھی ان بالوں کو ہاتھ نہیں لگاتا، ایک ڈنڈا برش والا لے کر آتا ہے اور وہ اٹھا کر آپ کے بالوں کو ڈسٹ بین میں ڈال دیتا ہے۔ ارے کیا ہوا؟ ابھی 1 منٹ پہلے تو اتنی ویلیو تھی، تھوڑی دیر پہلے اتنے قیمتی بال تھے، اب تو یہ وہ بال ہیں کہ نائی بھی ہاتھ نہیں لگاتا۔ بلکہ اگر نائی وہ بال، آپ کے بال اپنے ہاتھ سے اٹھا کر آپ کے کندھے پر رکھ دے، آپ کو اچھے نہیں لگیں گے اپنے بال۔ یار ہٹاؤ، یار ہٹاؤ بھائی، تمہارے بال ہیں، تمہارے بال ہیں، وہ ہٹاؤ یار، گھن آ رہی ہے۔ جھاڑتا ہے آدمی اپنے بالوں۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اگر خدا نخواستہ یہ اس طرح چل گیا نیکیوں پر، تو نیکیاں جن کو ہم بڑی عزت دے رہے ہیں، بڑی توقیر دے رہے ہیں، بڑی اہمیت دے رہے ہیں، ان کی اہمیت ختم ہو جائے گی، ان کی نیکیوں کی عزت ختم ہو جائے گی، یہ بے وزن ہو جائیں گی، بے توقیر ہو جائیں گی۔ اس بات کا خیال رکھیں۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث ہمیں آپس میں جوڑنے کے لیے، ایک دوسرے کا خیر خواہ بنانے کے لیے۔ ایک صحابی رسول سے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جریر بن عبداللہ یہ گھوڑ سواری کے بڑے شوقین تھے، بہت شوق تھا ان کو۔ صحیح بخاری میں ان کا واقعہ آتا ہے کہ یہ اپنے غلام کو حکم دیتے ہیں۔ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ گھوڑ سواری کا شوق بہت تھا، لیکن یہ گھوڑے کے اوپر جم کے بیٹھا نہیں جاتا تھا، گر جاتے تھے۔ تو ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے پیغمبر میرے لیے دعا کیجئے، مجھے گھوڑ سواری کا بڑا شوق ہے، لیکن میں گھوڑے کے اوپر جم کے نہیں بیٹھتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اللہ سے دعا کی، اللہم اثبت، اللہ سے دعا کی۔ جریر بن عبداللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرے سینے پر ہاتھ رکھا تو وہ ہاتھ کی جو ٹھنڈک تھی میں نے اپنے کمر سے نکلتے ہوئے محسوس کی، اور میں آج تک وہ ٹھنڈک محسوس کرتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، دعا کے بعد سے پھر کبھی میں گھوڑے کی پیٹھ سے نیچے نہیں گرا۔ شوق تھا عمدہ گھوڑے پالنے کا۔ تو ایک دن
جریر بن عبداللہ نے امر مولاہ، اپنے غلام سے کہا کہ منڈی جاؤ اور ایک بہترین تیز رفتار سبک رفتار گھوڑا خرید کے لاؤ میرے لیے۔ ان کا غلام گیا اور جانے کے بعد ایک گھوڑا خریدا، بہت قیمتی گھوڑا، بہت بہترین گھوڑا، اور خریدنے کے بعد کتنے کا؟ 300 درہم کا۔ اور پھر اس سے کہا مالک سے کہ تم چلو میرے ساتھ میرے آقا کے پاس، میں تمہیں 300 درہم دلوا دوں گا۔ 300 درہم۔ اپنے وہ غلام اس گھوڑے کے ساتھ اور اس گھوڑے کے مالک کے ساتھ جریر بن عبداللہ کے پاس پہنچا۔ جریر بن عبداللہ نے پوچھا بکم اشتریت، بھائی کتنے کا گھوڑا خریدا؟ تو غلام نے کہا آقا یہ گھوڑا میں نے 300 درہم کا خریدا ہے آپ کے لیے، اور یہ مارکیٹ میں سب سے بہترین گھوڑا، سب سے عمدہ گھوڑا۔ اس گھوڑے کو دیکھ کر کے کہنے لگے فرسک خیر، یہ تیرا گھوڑا جو ہے یہ 300 درہم سے زیادہ قیمتی لگتا ہے، 300 درہم سے زیادہ قیمتی لگتا ہے۔ اتبیعہ ب400 درہم، او گھوڑے کے مالک کیا یہ 400 درہم کا مجھے بیچ دو گے؟ اب وہ غلام اپنے آقا سے کہتا ہے کان میں، آقا یہ میں سودا کر چکا ہوں، یہ 300 درہم کا سودا ہو چکا ہے، آپ 300 درہم دے دیں اور چھوڑ دیں بس۔ وہ اپنے غلام کی بات ہی نہیں سنتے، کہتے ہیں گھوڑا بہت قیمتی ہے، یہ تو 300 درہم کا نہیں ہونا چاہیے، یہ تو 400 درہم کا ہونا چاہیے، کیا 400 درہم کا بیچو گے؟ تو اس گھوڑے کے مالک نے کہا ذاک الیک یا عبداللہ، اللہ کے بندے یہ تو آپ کے اوپر ہے، آپ مجھے اگر 400 درہم دے دیں اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں۔ کہنے لگے ذرا مجھے دو، گھوڑا میں ایک راؤنڈ لگا کے آؤں کیسا بھاگتا ہے۔ اور پھر ایک راؤنڈ لگا کے آئے تو کہنے لگے وجدتہ بحرا، یہ تو میں نے اس کو سمندر کی موجوں کی طرح بھاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ اتبیعہ ب500 درہم، بھائی تیرا گھوڑا 400 درہم سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس کو 500 درہم پر بیچو گے؟ اب غلام پریشان ہو رہے ہیں کہ یار یہ میں 300 درہم کا سودا کر کے آ گیا اور یہ مالک جو ہے نا یہ قیمت اس کی بڑھائے چلے جا رہے ہیں۔ آج کے دور میں یہ بیوقوف کہلائے گا نا آدمی، ہے نا، ہمارے معاشرے میں بیوقوف کہلائے گا جو 300 درہم کی چیز 400 درہم پر اور پھر 500 درہم پر خریدنے کے لیے تیار ہے جبکہ سودا ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا ذاک الیک یا عبداللہ، اللہ کے بندے تو آپ کے اوپر ہے، اگر آپ مجھے 500 درہم دے دیں تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ پھر اپنے گھوڑے کو، پھر دوبارہ گھوڑے کو دیکھا اور کہنے لگے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہنے لگے اتبیعہ فرسک خیر من 500 درہم، بھائی یہ 500 درہم سے بھی زیادہ کا قیمتی گھوڑا لگتا ہے۔ اتبیعہ، کیا تم اس کو 600 درہم کا بیچو گے؟ اور حدیث کے الفاظ ہیں ثم لم یزل یزدہ 100 فمیئۃ، ایک 100 کر کے قیمت اس کی بڑھاتے رہے حتی بلغ 800 درہم، یہاں تک کہ 800 درہم تک پہنچ گئے اور کہنے لگے 800 درہم کا اگر بیچتے ہو تو مجھے بیچ دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے دیں۔ 800 درہم دیے، گھوڑا لے لیا۔ جب وہ چلا گیا گھوڑے کا مالک تو غلام نے آقا سے کہا آقا یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ تو 300 درہم کا گھوڑا تھا، آپ نے 800 درہم کا خرید لیا۔ یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آئی، یہ تو کوئی عقل والی بات نہیں ہے، یہ تو کوئی سمجھ والی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ صحابہ تھے کہ جو آپس میں اتنی محبت کرتے تھے، اتنی ہمدردی تھی، اتنی خیر خواہی تھی۔ کیا جواب دیا اپنے غلام کو؟ کہنے لگے، اور یہ الفاظ ایسے ہیں اللہ کی قسم، ان کے یہ الفاظ اور اپنے غلام کو جو جواب دیا وہ جواب میرے منہ پر تماچا ہے، یہ ہم مسلمانوں کے منہ پر تماچا ہے۔ کیا جواب دیا؟ کہنے لگے بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جب بیعت کی تھی، آپ بیعت لیتے تھے نا
کہ موحد بن کے رہنا، مشرک نہ بننا، ایک اللہ کے آگے اپنے جبین نیاز کو جھکانا، جگہ جگہ اپنی پیشانی مت جھکانا، کوئی بدعت والا کام نہیں کرنا۔ ہر خطبے میں فرماتے تھے کل بدعت ضلالہ، دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار۔ کہنے لگے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بیعت کی تھی وہ علی اقام الصلاۃ، ایک تو اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ نماز قائم کروں گا، نماز نہیں چھوڑوں گا، وایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کروں گا، اور صرف ان دو باتوں پر نہیں، والنصح لکل مسلم، اور مرتے دم تک ہر مسلمان کا خیر خواہ بن کے رہوں گا۔ میں اس کے گھوڑے کو جب دیکھتا تھا کہ کوئی قیمتی گھوڑا ہے، اور جب مالک کے چہرے کو دیکھتا تھا تو اس کے چہرے سے پتہ چلتا تھا اس کی کوئی مجبوری اس کو 300 درہم پر بیچنے کے لیے آمادہ کر گئی، اور وہ مجبور ہے کسی وجہ سے۔ انسان کی کبھی مجبوری ہوتی ہے، اب وہ کہتا ہے یار کہیں سے بھی پیسے آ جائیں، میں قیمتی چیز سستی بیچ دیتا ہوں۔ کہنے لگے مجھے معلوم تھا کہ یہ قیمتی چیز ہے اور اس کی قیمت 300 درہم نہیں ہے، اس کی قیمت زیادہ ہے، اس کی کوئی مجبوری اس کو 300 درہم پر بیچنے پر اس کو مجبور کر رہی ہے، اور میں کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ آج ہم کہتے ہیں کسی اسٹیٹ ایجنسی والے سے یار کوئی اگر موقع کا سودا ہو نا، کوئی موقع کا اگر تو مجھے بتانا، یعنی اگر کوئی چیز 1 لاکھ کی اگر 50,000 کی بک رہی ہو تو مجھے بتا دینا۔ یہ خیر خواہی نہیں ہے۔ ان کے اندر اتنی خیر خواہی اور ایسی محبت ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی کہ خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ وہ رہا کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایک دوسرے کا خیر خواہ بنا دے۔ یہ مسجد الحمدللہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے اللہ نے یہ مسجد بنوا دی، اور اللہ سے دعا ہے کہ اس کار خیر کے اندر ہمارے جن جن ساتھیوں نے حصہ لیا، ہمارے علاقے کے بہت سارے ساتھی ماشاءاللہ، اور پھر وہ ساتھی جنہوں نے اس مسجد کی توسیع کے لیے اور جگہ خریدی، پھر اس کو بنانے کے لیے انہوں نے تعاون کیا، پھر وہ ساتھی جنہوں نے اس کو بنایا اور اس پر محنت کی، اور ماشاءاللہ بہت جلد اللہ پاک نے یہ مسجد پائے تکمیل تک پہنچا دی۔ اس میں میرے چھوٹے بیٹے حافظ سدیس ماشاءاللہ ان کی بھی بڑی محنت ہے، وہ بھی آئے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی کوشش کی کہ خوبصورت سے خوبصورت ترین مسجد بن جائے۔ اللہ کا گھر ہے، اور یہ اللہ کا گھر ایک دفعہ بن جائے گا تو یہ صدقہ جاریہ انشاءاللہ سب کے لیے۔ لیکن مسجد یاد رکھیے خوبصورت جو ہے نا وہ ٹائلوں سے نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا۔ مسجد خوبصورت جو ہوتی ہے وہ رنگ روغن سے، کلر سے اور لائٹوں سے نہیں ہوتی۔ مسجد جو خوبصورت ہوتی ہے وہ نمازیوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ نمازی اگر اس مسجد کے اندر آئیں گے، اصل وہی مسجد کی زینت ہیں، اصل وہی مسجد کی خوبصورتی ہیں، اصل وہی مسجد کا حسن ہے۔ تو لہذا اس مسجد کے اندر اپنا ایک تعلق قائم کیجئے، مسجد میں آئیے، نمازیں پڑھیے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ اس مسجد کے اندر صرف قرآن مجید حفظ اور ناظرہ اور صرف قرآن مجید کا ترجمہ اس کے لیے بھی انشاءاللہ کوشش ہو رہی ہے کہ یہاں حفظ اور ناظرہ کی کلاسیں مفت انشاءاللہ شروع کر دی جائیں۔ اور سب سے پہلے ہم بوائز پر کام کریں گے، جو بچے ہیں ان کو انشاءاللہ قرآن مجید حفظ کروائیں گے، ناظرہ کروائیں گے، اور ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا ان کو انشاءاللہ ترجمہ بھی ان کے ترجمہ اصل ہے۔ اگر بچوں کو صرف ریڈنگ آ جائے نا تو اس سے کوئی انقلاب برپا نہیں ہوتا۔ ایک بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے اور ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، حافظ قرآن ہے اور ماں باپ کا نافرمان ہے، تو اس کا حفظ کر لینا اس کو ماں باپ کا فرما بردار نہیں بنائے گا جب تک کہ اس کو قرآن کا ترجمہ نہ آ جائے، جب تک کہ اس کے اندر قرآن مجید کا اس کو ترجمہ نہ آ جائے، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ قرآن مجید کیا کہہ رہے ہیں مجھ سے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اگر ہم نے اس کو قرآن ترجمے سے پڑھا دیا کہ والدین کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا ہے، تو لہذا ہماری کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم آگے کی طرف بڑھیں گے، اور اس مدرسے کے اندر انشاءاللہ ہم سب سے پہلے دینی تعلیم کے اندر قرآن مجید ناظرہ اور حفظ، پھر اس کے بعد ترجمے کی صرف کلاسیں، اور اس کے علاوہ پھر اور اہم مسنون دعائیں، گھر میں داخل ہونے کی دعا، نکلنے کی دعا، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا ترجمے کے ساتھ۔ یاد رکھیے ہم قرآنک ایجوکیشن سینٹر کے اندر بھی ہم بچوں کو جو پڑھاتے ہیں وہ ترجمے کے ساتھ پڑھاتے ہیں۔
ان کے ترجمے سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم دعا مانگ نہیں رہے ہوتے، ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ دعا پڑھی نہیں جاتی، دعا مانگی جاتی ہے۔ اور جب دعا کا ترجمہ آ جائے تو پھر مزہ آتا ہے دعا مانگنے میں، ایک طلب پیدا ہوتی ہے، انسان طالب بن جاتا ہے، اس کو اپنا مطلوب بنا لیتا ہے۔ تو لہذا انشاءاللہ یہ کام بھی ہوگا۔ ہمارے فرحان بھائی، انہوں نے بھی ماشاءاللہ اس کار خیر کے اندر سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی جان میں، مال میں، ایمان میں خوب برکتیں عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ استاذ الاساتذہ، بڑے بڑے اساتذہ کے استاد ہمارے محترم مولانا عبدالعزیز نورستانی شیخ الحدیث، یہ ماشاءاللہ پشاور سے سفر کر کے اپنی علالت سبعی کے باوجود ماشاءاللہ اپنے بیٹے کے ساتھ اور اپنے رفقاء کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستیوں کے ساتھ تا دیر ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ یہاں آنا ہمارے لیے باعث برکت بنا دے۔ انشاءاللہ وہ نماز جمعہ کے بعد وہ دعا بھی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستیوں کے ساتھ سلامت رکھے۔ بیماروں کے لیے دعا، اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ اور میرے بھائی، جو میں آپ کو آج میسج دے کے جا رہا ہوں، جو تھوڑا سا علم دے کے جا رہا ہوں، کوشش کیجیے گا اپنے دل کو صاف کرنے کی، اس لیے کہ دل اگر صاف نہیں رہا، اگر باطن کو ہم نہیں سنوار سکے، ظاہر کو خوب سنوارا، روز نہائے، روز اچھے کپڑے پہنے، روز بوٹ پر پالش کری، اپنے سوکس دھلے ہوئے، ہر چیز صاف ستھری، لیکن اگر اپنے باطن کو، اچھا وہ کسی کو نظر نہیں آتا، وہ آپ کو نظر آتا ہے یا آپ کے اللہ کو نظر آتا ہے کہ باطن صاف ستھرا ہے یا نہیں۔ کوشش کیجیے گا آج سے کہ ہم اپنے باطن کو اللہ کے لیے صاف کریں، اللہ کے لیے کسی کے آگے جھکیں۔ کوئی آپ سے نہیں ملتا، آپ اس سے ملیں، اللہ کے لیے معاف کر کے آپ اس سے ملیں۔ انشاءاللہ اس کا پھر فائدہ ہوگا ضرور انشاءاللہ تعالی۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ میرے بڑے صاحبزادے مفتی خبیب شاہد انشاءاللہ نماز پڑھیں گے۔